ہاں جی، السلام علیکم۔ ہو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ کل کا جو شور مچا ہوا ہے، وزیر قانون کا استعفیٰ، اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اشتر و صاف کا استعفیٰ، اب وزیر خارجہ بھٹو کے استعفے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کھچڑی پک رہی ہے، کھچڑی جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اب پھر کہا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف کی جو حکومت ہے نا، وہ اصل حکومت کسی اور کی ہے۔ آج جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے شدید خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب آپ خود دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ ہم یہ نعرے لگاتے رہے ہیں کہ عمران ڈوز جج نامنظور۔ میں بھی وکیل ہوں، سینئر وکیل ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہتے رہے نا کہ عمران ڈوز جج نامنظور، اور عمران ڈوز جج میں عطر من اللہ، بندیال، اور بندیال سے پیچھے جسٹس گلزار، گلزار سے پیچھے ثاقب ناصور، یہ سارے عمران ڈوز جج کے طور پہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مہینہ پہلے جوڈیشل کونسل جو جج وغیرہ اپوائنٹ کرتی ہے نا، نئے اپوائنٹ جج کرتی ہے، اس کی میٹنگ ہوئی، تو اس میں سے جناب جو ہمارے لوگ تھے، اعظم نذیر تارڑ اور حکومتی لوگ تھے، انہوں نے بندیال کے خلاف ووٹ دیا۔ آپ کو یاد ہے نا، بندیال نے میٹنگ پوسٹ پون کر دی تھی، اور اس میں ہم نے قاضی فائز عیسیٰ اور طارق مسعود، ان لوگوں کی ہم نے حمایت کی تھی۔ لیکن اس دفعہ ساری ٹو سے مجھے کہنا پڑے گا کہ ہماری حکومت نے، جو مسلم لیگ کی نون کی حکومت ہے، بہت بڑی منافقت کی ہے، اور اس میں لوگوں کے دل دکھائے ہیں۔ مجھے کتنے فون آئے ہیں نون لیگ والوں کے کہ سر جی یہ نون لیگ والوں نے کیا کر دی ہے۔ ایسے 3-4 جج انہوں نے ان کو منظوری دے دی ہے جو مستقبل میں عمران ڈوز بن سکتے ہیں، اور وہ 10-15 سال جو ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کرنے والے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اسی لیے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ، یہ تمام ادارے جو تھے، عطاب بندیال کے خلاف ووٹ دیتے رہے ہیں کہ یہ والے جج ٹھیک نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ میرٹ پہ بھی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ آنے والے جج شاہد وحید کو لاہور ہائی کورٹ کو بنا دیا، اور چوتھے نمبر پہ ہی آنے والے رضوی صاحب کو بنا دیا، تو پھر کدھر گئی میرٹ پالیسی؟ اب اس میں ہوا کیا ہے، حکومت نے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے عطاب بندیال سے ڈیل کی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پہ، اور عطاب بندیال نے کہا جی کہ میرے جج آپ منظور کریں تو میں آپ کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھوں گا۔ یہ مبینہ طور پہ بتا رہے ہیں ہم، جیسے رپورٹ ہو رہا ہے۔ اعظم نذیر تار نے کیا دوغلی پالیسی اپنائی ہے، دوغلی پالیسی۔ میں نون لیگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے حکومت کا دباؤ تھا کہ میں عطاب بندیال کے ججوں کو ووٹ دوں۔ سمجھو اس کو اچھے طریقے سے سمجھو، بہت ضروری ہے۔ میں عطاب بندیال کے ججوں کو ووٹ دوں۔ اب ایک طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہے جو حق پہ ہے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی تھے جو حق پہ تھے، جنہوں نے آواز بلند کی ہے، جن کو اب تک سزائیں دی جا رہی ہیں ایک ادارے کی طرف سے، قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اور شوکت عزیز صدیقی کو بھی۔ شوکت عزیز صدیقی نے تو کھل کے بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ کے اور فوج کے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور انہوں نے سب سے بڑی بات بتائی تھی کہ جناب یہ نواز شریف اور مریم نواز جیل میں رہیں الیکشن کے دنوں میں، یہ باہر نہیں آنے چاہیے۔ ثاقب نثار نے اس کو کہا، اس نے آگے اس کو کہا، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج تک یہی نعرہ لگاتے رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ زندہ باد اور شوکت عزیز صدیقی زندہ باد۔ اور پچھلی میٹنگ میں ہم بندیال کے ساتھ نہیں تھے، تو اب کیوں ہم نے ساتھ دیا؟
اچھا، جب ساتھ دیا اعظم نذیر تارڑ کی دیکھیں دوغلی پالیسی، اس نے استعفیٰ دیا کہ جی مجھے پہ دباؤ ہے کہ میں بندیال کے لوگوں کو ووٹ دوں، یہ مجھ پہ دباؤ ہے، جبکہ میں دینا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ووٹ بھی دے دیا، عطا بندیال کے بندے بھی منظور ہو گئے، ووٹ دے دیا، اور دینے کے بعد استعفیٰ دیا۔ ان کا استعفیٰ بنتا تھا ووٹ دینے سے پہلے، میں ٹھیک نہیں کہہ رہا، ووٹ دینے سے پہلے استعفیٰ بنتا تھا کہ بھی آپ شہباز شریف صاحب، میں آپ کی بات نہیں مانتا، یہ عمران ڈوز جج ہے، میں عطا بندیال کو جو ہے نا ووٹ نہیں دیتا، استعفیٰ دینا تھا نا۔ اس نے اس کے بندے بھی جتوا دیے، بندے بھی اس کے بھرتی کروا لیے، عطر منالہ صاحب سپریم کورٹ پہنچ گئے، شاہد وحید صاحب پہنچ گئے، رضوی صاحب پہنچ گئے، شفیع صاحب پہنچ گئے، اور بعد میں استعفیٰ بھی دے دیا کہ وکیلوں کی اکثریت جو ہے وہ عطا بندیال اینڈ کمپنی کے خلاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، وکیلوں کی اکثریت، میں خود پتہ ہوں اس چیز کا۔ اور ابھی الیکشن بھی ہو رہے تھے، یہ وہاں پہ جو ہی اعظم نذیر تارڑ نے ووٹ دیا تو اکثریت سینئر وکلاء سخت ناراض ہو گئے کہ انہوں نے کیوں عطا بندیال کو ووٹ دیا، جبکہ ہم تو عطا بندیال کے خلاف کام کر رہے تھے شروع سے کہ یہ میرٹ کی باتیں نہیں کرتا۔ تو اس اعظم نذیر تارڑ نے ووٹ دے کے عطا بندیال کو بھی جتا دیا، اور اب استعفیٰ دے کے وکیلوں کو خوش کر رہا ہے کہ دیکھو جی میں تو استعفیٰ دے کے آ گیا۔ بھئی استعفیٰ تیرا پہلے بنتا تھا، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو۔ استعفیٰ تیرا پہلے بنتا تھا، ایک دن پہلے بنتا تھا، ووٹ دینے سے پہلے بنتا تھا تیرا استعفیٰ، اور اشتر اشتاف کا بھی استعفیٰ بنتا تھا۔ یہ کمال نہیں کر دیا تم نے، ہمارے اوپر پھر وہی بات کر دی۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ کیوں ہوا کہ جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ایسا چاہتی تھی اور یہ ایسا ہو گیا، اور شہباز شریف آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے وہ لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ صحیح بتا دوں کہ شہباز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے، عمران خان نیچے لگا ہوا تھا نا، یہ نیچے سے بھی لگ کے بوٹ پالش ہو رہا ہے۔ عمران خان 90% لگا ہوا تھا، یہ 100% لگا ہوا ہے، اور ساری باتیں وہی چل رہی ہیں انڈر گراؤنڈ، وہی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وہاں موجود تھے، اور انہوں نے جو نا وہاں جو منظور پشتین نے تقریر کی ہے ہماری ہوٹل میں، اور وہاں نعرے لگے ہیں فوج کے خلاف، اور اعظم نذیر تارڑ نے کسی کو چپ نہیں کرایا، بائیکاٹ نہیں کیا، وہاں سے اٹھ کے نہیں گئے، کوئی احتجاج نہیں کیا، تو فوج کے خلاف نعرے لگتے رہے۔ تو ہمیں پتہ ہے جو وکیل برادری تو ہماری اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے ہمیشہ سے، ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، ٹھیک، تو ہم ہمیشہ یہ بات رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ نے پھر پہلے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ جناب نون لیگ کی چال ہے، اور عوام بیچارے پریشان ہیں۔ ہم آپ کو صحیح آئینہ دکھا رہے ہیں، چاہے کوئی ناراض ہو چاہے کوئی راضی ہو، یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی، اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، وہ آئیں اور وہ بتائیں کہ انہوں نے عمران ڈوز ججوں کو کیوں طاقت دی ہے، کیوں ووٹ دیا ہے۔ کل کو وہ پھر ایسے سارے کیس آ سکتے ہیں، تو یہ لوگ اطہر من اللہ آپ کے حق میں فیصلے کریں گے، جو نون لیگ اس کے خلاف باتیں کرتی رہی ہے یا دوسرے ججوں کے خلاف کرتی رہی ہے، پچھلی میٹنگ میں کرتی رہی ہے، اچانک یہ ڈیل، اب اس کو ڈیل کا نتیجہ کہا جا رہا ہے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ ووٹ دینے سے پہلے استعفیٰ دیتے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر ٹھیک کہہ رہا ہوں تو آپ کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کی وجہ سے اب حکومت ہماری جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ خطرے میں آ گئی ہے، اس سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، میاں جوید لطیف جیسے لوگ اور دوسرے لوگ شہباز حکومت کے خلاف باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ میاں لطیف کو بھی آج تک کوئی عہدہ نہیں دیا، آپ کو پتہ ہے نا، کوئی عہدہ نہیں دیا،
عہدہ تو دیا، کوئی محکمہ نہیں دیا، محکمہ وہ کیوں نہیں دیا جا رہا، اس کا بھی لوگ یہی کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ نہیں دیا جا رہا۔ تو جناب یہ صورتحال ہے۔ شہباز حکومت، مجھے عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے شہباز حکومت خود جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، صرف ایک اشارہ ہونا ہے اور شہباز حکومت جو ہے نا دھڑم کر کے گر جائے گی اور نئے الیکشن آ جائیں گے، اور عمران خان کو لانگ مارچ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ گروپنگ اندر سے ہو چکی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ جو ہے نا وہ لیا گیا ہے، دیا نہیں گیا، لیا گیا ہے، لیا گیا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ٹھیک۔ یہ دیکھیں جی، یہ اشارہ تیار ہو گیا، یہ پین کیک، ٹھیک ہے۔ یہ کافی بھی تیار ہو گئی، میری پسند کی گھومتی کافی۔ تو تھینک یو جی، بہت مزے کا ناشتہ۔ آپ بھی بیٹھے نا۔